اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شافیہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی سوالات واٹس ایپ کے ذریعے یا تلاش چینل کی کمیونٹی میں ہمیں موصول ہوتے ہیں، ان تمام کے جوابات دینے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن سوالات اتنے ہوتے ہیں کہ تمام کے جوابات ایک ہی نشست میں یا ایک ہی ویلاگ میں دینا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن آج جو پہلے سوالات منتخب ہوئے ہیں پہلی نشست کے لیے، وہ بھی کم و بیش 20 ہیں، تو میں کوشش کروں گا مختصر لیکن جامع جواب دے کے یہ 20 کے 20 ایک ہی نشست کے اندر، ایک ہی ویلاگ کے اندر آ جائے۔ تو آپ کا اگر سوال آج میں پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو جواب مل جائے گا، اور اگر میں آج آپ کا سوال نہیں پڑھتا، آپ کو جواب نہیں ملتا، تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی باری آ جائے گی۔ سوال نمبر 1 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو درود پاک کی محفل اور لنگر کا انتظام کرنا چاہتا ہوں اور اجتماعی درود پاک کی محفل منعقد کرنا چاہتا ہوں۔ میں درود اور استغفار پر لانے کے لیے لوگوں کو قائل کر رہا ہوں اور لوگ مان بھی رہے ہیں، الحمدللہ، میری رہنمائی فرما دیں۔ آپ جن اعمال کی اجازت مانگ رہے ہیں یہ اعمال آپ بالکل کریں۔ اگر آپ انتظامی طور پہ محفل کو سنبھال سکتے ہیں، آپ کے پاس لوگوں کو بٹھانے کا انتظام ہے، لنگر کا انتظام کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور کریں۔ لیکن محفل صرف کروا لینا بڑی بات نہیں ہوتی، اصل کام ہوتا ہے کہ محفل میں آنے والوں کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا۔ تو جب تک آپ کا کسی اللہ والے کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، محض سوشل میڈیا پہ آپ اجازت لے کے یہ کام شروع کر لیں گے تو یہ ایک پیری مریدی کی شکل اختیار کر لے گا۔ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ کو صوفی سمجھیں گے، اللہ والا سمجھیں گے، ولی اللہ سمجھیں گے، پیر سمجھیں گے، عالم سمجھیں گے، اور اسی طرح پہ لوگ آپ سے دم کروانا شروع کر دیں گے، اور وہ نظام کدھر چل پڑے گا؟ عملیات کی طرف اور پیری مریدی کی طرف۔ خود بھی گمراہ ہوں گے، خود بھی بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے، گھر کے حالات جو ہے وہ بگڑیں گے، تباہی آئے گی۔ بظاہر کچھ پیسہ تو آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ ایسے بھنور میں بعد میں پھنس جائیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ تمام کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ شوق ہے تو کوئی مرشد ڈھونڈیں، ہادی ڈھونڈیں، پہلے اپنی اصلاح کروائیں۔ جب ان کو آپ کے اوپر اعتماد ہو جائے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، پھر ان کی اجازت کے ساتھ یہ کام کریں، تاکہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے کل آپ کو تو آپ کو اس بمر سے کوئی نکالنے والا ہو۔ باقی رہی بات برکت کے لیے درود پاک کی محفل کروانا، کبھی مہینے میں ایک بار کروا لی، ہفتہ 10 دن کے بعد کبھی کروا لی، تو وہ اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر بندہ کرواتا ہے اور آپ بھی اس طریقے سے کروا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، گلے میں پہنے ہوئے نقش قرآنی آیت والے یا اسم الہی والے نقش یا خود سے کیے گئے وظائف میں سے کس سے زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے؟ جو وظیفہ کر رہے ہوں کیا اسی کا نقش استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ کافی سارے سوالات ہیں، انہوں نے گڑمٹ کر دیے ہیں آپس میں، جو ہے نا وہ مکس اپ ہو گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی نقش پہنا ہوا ہے قرآنی آیات والا اور وہ نقش پہن کے آپ گناہ کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر قرآن کا وبال آ کے رہے گا، قرآن کا وبال آ کے رہے گا۔ اسی کو عملیات کی دنیا میں کہتے ہیں کہ رجت ہو کے رہنا۔ تو ہم تو وظائف کی بات کر رہے ہیں، آپ نے نقش کا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ آج لوگوں نے گلے میں وظائف تعویذات پہنے ہوتے ہیں، نقش پہنے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر گناہ عورت ہے مرد ہے اس تعویذ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادب و آداب کا خیال نہیں ہوتا۔ بس جس بات پہ زور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تعویذ پہن کے واش روم میں جا سکتے ہیں، بس ایک ہی بات پہ زور ہے، تعویذ پہن کے واش روم میں جا سکتے ہیں۔ یا کبھی کبھار کوئی پوچھتا ہے حضرت صاحب تعویذ پہن کے بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، بس یعنی یہ دوسرے والا نہ ہونے کے برابر۔ سارا زور کس بات کے اوپر ہے کہ تعویذ پہن کے واش روم میں جا سکتے ہیں۔ تعویذ پہن کے زنا کر سکتے ہو تو واش روم میں نہیں جا سکتے۔
तावीज़ पहन के, नक्श पहन के रिश्वत ले सकते हो, गालियां निकाल सकते हो, गीबत कर सकते हो, यह गुनाह कबीरा नहीं है? तो वाशरूम क्यों नहीं जा सकते? तो वाशरूम का तो मसला ही कोई नहीं है। जब तवीज़ बंद हो गया तो वो पर्दे के अंदर आ गया, गुलाफ में आ गया, फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, उसे गले में भी पहन सकते हैं, अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। बात यह है कि तवीज़ हो या नक्श हो, किसी भी सूरत का हो, अस्माउल हुस्ना का हो, जब आप गले में पहन के आप गुनाह करेंगे फिर उस कुरान का वबाल आके रहेगा। अल्लाह बोलो ऐसे ही है, आपने हाथ में कुरान पकड़ा और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो वबाल आएगा कि नहीं आएगा? या कुरान हाथ में पकड़ा हो तो किसी के साथ आंख मटक्का कर रहे हो तो वबाल आएगा, कुरान की तौहीन होगी तो नहीं? तो ये क्योंकि अवाम को शऊर ही नहीं है। पीरों ने माती माशाल्लाह ऐसी मारी है, पीरों ने कहा नजर न्याज हमारी जेब में डालो तो जो मर्जी जाके करो। इसलिए तो तावीज़ में उतरवाता हूं कि भाई ये तावीज़ात नहीं करने, पढ़ो, खुद पढ़ो, आपको मालूम हो कि भाई मैंने पढ़ाई की है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और जो तावीज़ भी है, अगर लिखना भी पड़ जाए किसी को, बच्चे को लिए ज़रूरत भी हो, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी तलकीन फरमाया बच्चों के लिए, तो आपको मालूम हो कि मैंने इस पर क्या लिखा हुआ है। आजकल लोगों ने तावीज़ात पहने होते हैं, नक्श पहने होते हैं और उसके ऊपर शिरकिया कालिमात लिखे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए जब आपने नक्श पहना हुआ है, किसी अस्माउल हुस्ना का है, किसी सूरत मुबारका का, किसी आयत का है, तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप इन बातों का, शराइत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह रिएक्शन जो है वो आके रहेगा, वबाल आप पे पड़ के रहेगा। अल्लाह आपकी हिफाजत और हम सब की हिफाजत जो है वो फरमाए। सवाल नंबर 3 है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या किसी बुज़ुर्ग की कब्र पर हाथ रख कर मुरीद हुआ जा सकता है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। देखें, मुरीद होने के लिए पीर की कब्र पे जाना भी ज़रूरी नहीं है, पीर की कब्र पे हाथ रखना भी ज़रूरी नहीं है, और घर बैठे आज अभी और इसी वक्त आप कह देते हैं कि मैं आज के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का मुरीद हूं, तो आप उनके अवैसी बन जाएंगे। आप उनके क्या बन जाएंगे? अवैसी बन जाएंगे, आप उनके मुरीद बन जाएंगे। मुरीद के लिए जिस्म का होना ज़रूरी नहीं है, मुरीद के लिए रूह का मौजूद होना ज़रूरी होता है। आपकी रूह गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु मतवज्जे हो गई, आपको वो पसंद हैं, उनकी तालीमात पसंद है, उनका सिलसिला पसंद है, आप उनसे मुतासिर हैं, तो आप कहते हैं जी मैंने इनको अपना इमाम मानना है, उस्ताद मानना है, तो आप दिल से इसका इकरार कर लेते हैं। अभी और इसी वक्त दुनिया भर में जहां भी आप हैं, आप उनके मुरीद हो जाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई? आगे चलाएगा कौन? मुरीद तो अब हो गए, मैंने तरीका भी बता दिया, जो आपने पूछा नहीं था, आपने कहा था हाथ रख के, मैंने तो और आसान कर दिया। अब आगे आपको चलाएगा कौन? आप शलवार टखनों से नीचे रखते हैं, ऊंची कौन करवाएगा? मैंने एक मिसाल दी है कि आपकी शलवार टखनों से नीचे है, ये ऊंची कौन करवाएगा? ये रोक टोक कौन करेगा? तो इसलिए अल्लाह वालों, अपने आप को धोखा नहीं दो। मेरे शेख रहमतुल्लाह ये बात फरमाते थे कि अगर कब्र वाले से ही मुरीद होना है तो हजूर की कब्र से बढ़ के किसकी कब्र है? अगर कब्र वाले से ही मुरीद होना है तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र से बढ़ के किसकी कब्र है? या हजूर अलैहिस्सलाम से बढ़ के फिर कौन मुर्शिद है? तो अल्लाह वालों, तरबियत, ये जो मुरीद हुआ जाता है ये तरबियत के लिए हुआ जाता है। तरबियत होगी तो फैज़ मुंतकिल होगा, जब तरबियत ही नहीं होगी तो फैज़ कैसे मुंतकिल होगा? अब ये लोहा है, अब ये देखिए ये मोबाइल है, ये सारे का सारा लोहे और प्लास्टिक का बना हुआ है, एक्रिलिक का बना हुआ है। तो मैं यहाँ लाकर लोहा भी रख दूँ एक पाव और एक पाव एक्रिलिक भी रख दूँ, तो क्या ये पड़े पड़े जो है वो मोबाइल बन जाएगा? उसको उस प्लास्टिक को, उस लोहे को कई मराहल से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो मोबाइल की सूरत अख्तियार करेगा। तो जो मराहल में से गुजारता है वो जिंदा गुजारता है, या दुनिया से जो चला गया वो गुजारता है? जिंदा गुजारता है। तो पीर पकड़ना है तो जिंदा पकड़ो, पीर वो ना पकड़ो जो दुनिया से रुखसत हो गया है। उनके वैसे मज़ार पे आपने हाजिरी देनी है, आप वो ज़रूर जा सकते हैं, ऐसा पीर नहीं पकड़ना चाहिए, वो तरबियत तो नहीं करेंगे ना। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर 4 है जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं सुबह 313 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ और रात को 313 मरतबा दुरूद तुंजीना पढ़ती हूँ, क्या ये दोनों अमल मिलाकर पढ़ सकते हैं? 100% पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों दुरूद पाक हैं। सवाल नंबर 5 है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं अनमोल अमल कर रही हूँ, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार के दरमियान अगर किसी से बात करनी
پڑ جائے تو کیا بات کر سکتے ہیں. ہاں اگر ضرورت ہو, شرعی عذر ہو, بچہ رو پڑتا ہے, اس کو فیڈر دینا ہے, باہر گھر کے بیل ہو جاتی ہے, دروازہ کھولنا ہے, آپ کو آپ کے میاں بلا لیتے ہیں, تب آپ بات کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ساتھ ساتھ باتیں کرنا, ساتھ پڑھنا, وہ نامناسب ہوتا ہے, اس سے پھر نفع نہیں ہوتا. اگر بامر مجبوری ہو تو بالکل آپ بلا خوف جو ہے وہ بات مختصر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے, السلام علیکم حضرت صاحب, کیا رجت کا علاج کرنے والے تسبیح ملائکہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا تسبیح ملائکہ وظیفہ نہیں ہے؟ وہ وظیفہ ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ علاج کرنے والے, تو پہلے اپنا علاج کریں. جب آپ تندرست ہو جائیں گے پھر جو مرضی کھائیں پئیں, جو مرضی پڑھیں. پھر بعض دفعہ سوالات ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی جواب ہوتا ہے, لیکن سوال کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا میں کیا پوچھ رہا ہوں. یہی مسئلہ سوشل میڈیا پہ بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ جی میں سورۃ طارق پڑھ رہا ہوں, میں رجت کا علاج کر رہا ہوں, میں یہ پڑھ سکتا ہوں. بھئی پھر یہ علاج کیا ہوا اگر پرہیز ہی نہیں ہے؟ تو جب تک آپ کا علاج چل رہا ہے, آپ تندرست نہیں ہو جاتے, آپ کے معاملات زندگی کے درست نہیں ہو جاتے, آپ کسی بھی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر 7 ہے جی, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرے اہل و عیال رجت کا شکار ہیں. میرے ساتھ طلاقوں, غربت, لا علاج بیماریوں, لڑائی جھگڑے, نا امیدی, ہر طرح کے مسائل ہیں. میری والدہ رجت کا شکار ہیں, لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی, نہ اس کا علاج کر رہی ہیں. ایسے میں میرے بہن بھائی, ابو اور دادی پستے جا رہے ہیں. پلیز کوئی رہنمائی فرمائیں. جو ہمیں دجال اور کذاب کہہ رہا ہے اس کے پاس لے جائیں. جو کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے اس کے پاس لے جائیں. اسے کہیں کہ ہم نے دیکھ دیکھ کے تمہارے یہ وظائف پڑھے ہیں تو میرے گھر کا یہ حال ہو گیا ہے. اللہ ہو سکتا ہے آپ کو شفا دے دے اور اس کو ہدایت دے دے. بیٹے یہ گھر گھر کی کہانی ہے, آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. آپ خضری عمل جو ہے آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے, وہاں سے آپ دیکھیں. اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ وہاں سے دیکھ لیں. 5 وقت کی نماز, خضری عمل کا حصار کریں, اپنا اور سب لوگوں کا. اپنا حصار مضبوط کریں اور ان کے لیے جو وظائف پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں. باقی سارا دن درود پاک پڑھیں. اور آپ جو خضری عمل کا حصار کریں گے اس کو 3 نیتوں کے ساتھ کرنا ہے. کاٹ, پلٹ, حفاظت. کاٹ, پلٹ, حفاظت. جو کچھ آپ کے اوپر آئے گا اس کی کاٹ ہوتی جائے گی اور ساتھ وہ پلٹتا بھی جائے گا جہاں سے بھی آ رہا ہے, اور ساتھ اللہ حفاظت بھی کرے گا. تو جب آپ خضری عمل محض حفاظت کے لیے پڑھیں گے تو پھر حفاظت ملے گی, کاٹ نہیں ہوگی اور نہ پلٹ ہوگی. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, جیسی نیتیں ہوں گی تو عمل نے تو ویسے چلنا ہوتا ہے. تو آپ 3 نیتوں کے ساتھ خضری عمل پڑھیں. وہ تمام گھر جن کے اندر لوگ وظائف بڑی عمر کے پڑھ رہے ہیں, وہ بات ابھی نہیں سمجھ رہے, تو وہ ان 3 نیتوں کے ساتھ خضری عمل پڑھتے رہیں. باقی سارا درود پاک پڑھیں. اللہ انشاءاللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے گا اور آہستہ آہستہ جو اثرات رجت کے ہیں وہ بھی زائل ہوتے جائیں گے. جی سوال نمبر 8 ہے, السلام علیکم حضرت صاحب, میں 313 انمول عمل کر رہی ہوں. ہم تو آج تک صورتیں خیر و برکت کے لیے پڑھتے رہے ہیں اور ہم برباد ہو گئے ہیں. کیا اب ہماری آنے والی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی؟ ہماری رہنمائی فرمائیں. بھائی آنے والوں کو بچانے کے لیے تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اپنا معاملہ مرنے سے پہلے ٹھیک کر لو, رجت کا علاج کر دو, تاکہ ہم جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ معاملہ ہماری ذات کے ساتھ رہے, کسی اور کو تکلیف نہ ہو. جب انشاءاللہ آپ کا رجت کا علاج ہو جائے گا, آپ ان مسائل سے نکل آئیں گے, تو آنے والوں کی اپنی زندگی, اپنا نظام ہے. جو رب آپ کو نکالے گا رجت سے, اللہ ان کو بچا کر بھی دکھائے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. سوال نمبر 9 ہے, السلام علیکم حضرت صاحب, میں کسی اور پیر صاحب کی مرید ہوں. کیا آپ کے وظائف پڑھنے سے میری بیعت ٹوٹ گئی ہے؟ اب مجھے دوبارہ بیعت کرنا پڑے گی. آپ کے وظائف پڑھنے کے لیے کیا آپ کی بیعت ضروری ہے؟ دیکھیں اللہ والی, وظائف پڑھنے کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں ہے. وظائف پڑھنے کے لیے اعتقاد ہونا ضروری ہے کہ مجھے ان وظائف سے یا جس نے یہ وظائف بتائے ہیں ان سے نفع ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے
کہ جب آپ کسی کے مرید ہیں تو آپ کو وظائف انہی سے پوچھنے چاہیے، اپنے معاملات کی اصلاح انہی سے کروانی چاہیے۔ اگر آپ کا ان کے سے کسی طرح رابطہ نہیں ہو رہا یا وہ ان کا وصال ہو گیا ہوا ہے تو پھر جب آپ جس سے پیر سے نفع اٹھا رہے ہیں ان کی آپ بیعت صحبت کر لیں گے، پہلے والے پیر کی بیعت قائم رہے گی، آگے بیعت صحبت ہو جاتی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فیض ملتا رہے گا، آپ کو نفع ہوتا رہے گا۔ جب آپ کو یہ بات سن کے تسلی ہو جائے تو آپ نے کملی چینل پہ جا کے بیعت کی ویڈیو اپلوڈ ہے 2-3 منٹ کی، وہ آپ نے سن لینی ہے، جو کلمات میں بول رہا ہوں وہ بولتے جانا میرے ساتھ، تو آپ کا ہمارا روحانی تعلق قائم ہو جائے گا بیعت صحبت کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 10 ہے، حضرت صاحب کیا سادات کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے گھر کے ساتھ میاں بیوی رہتے ہیں، ان کا بیٹا باہر کے ملک رہتا ہے اور وہ بیچارے بہت ہی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، کیا ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ آل رسول کو، اہل بیت کو آپ صدقہ زکوٰۃ دونوں نہیں دے سکتے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آپ صاف اور صافی پیسے ان کو دیں، جیسے اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ 10,000 دینا چاہتے ہیں تو آپ 2,000 دے دیں، لیکن صاف اور صافی پیسہ ہونا چاہیے۔ صدقہ اور زکوٰۃ والا پیسہ سادات کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 11، حضرت صاحب کیا مرد اور عورت بلیک سوٹ پہن سکتے ہیں؟ اس پر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر ایک تفصیلی بیان فرما دیں پلیز، مہربانی ہوگی۔ بھائی آپ کو مسائل کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے خود بھی ایک آدھ لفظ نہیں پڑھا ہوا۔ جو آپ پر اعتراض کرتا ہے، آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، کہ کالا لباس نہیں پہننا چاہیے، اس سے آپ یہ پوچھیں کہ کالا لباس ممنوع کہاں ہے؟ تو آپ کیوں پڑھنے پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بیان پہ مجبور کر رہے ہیں، پڑھنے اس کو ڈالو جو سوال کر رہا ہے، دلیل وہ لے کر آئے جس نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ اس نے کیا ہے اور دلیلیں ہم ڈھونڈتے رہیں۔ تو آپ کیا ہے، سکون.com، آرام سے سو جو آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کہ کالا سوٹ یا کالا کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے کہیں کہ دلیل لے کر آؤ، کہاں منع کیا گیا ہے؟ حضور کی کملی کا رنگ کیا تھا؟ کالا۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کا رنگ کیا ہے؟ رات کون سی ہوتی ہے؟ کالی ہوتی ہے۔ تو اللہ کالا رنگ جب اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنیادی رنگ کتنے بنائے ہیں؟ 7، جو کوسے قضاء کے اندر ہوتے ہیں، 7 بنیادی رنگ ہیں۔ باقی جتنے بھی رنگ ہیں یہ ان کی شیڈز ہیں، وہ ان سے مل کر بنتی ہیں، ان کو مکس اپ کر کے۔ تو اللہ نے جو 7 کے 7 بنیادی رنگ ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت دی۔ بس یہ ہے کہ کیونکہ جو کالا رنگ ہے وہ اہل تشیع کیونکہ استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک پہچان بن گئی ہے، وہ ان کے شاعر میں سے ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ کالا رنگ آپ پہن نہیں سکتے یا سفید رنگ آپ پہن نہیں سکتے، یہ کیا بات ہے؟ جو ان سا رنگ مرضی آپ پہن، عورتوں کو تو ویسے کوئی ممنوع نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 12 ہے، حضرت صاحب درود صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے یا درود تنجینا؟ ان میں سے کون سا درود پاک زیادہ پڑھنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بڑا ٹیکنیکل سوال ہے۔ سوال کیا ہے کہ حضرت صاحب درود صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے یا درود تنجینا؟ یہ دونوں ہی درود ہیں، دونوں ہی درود ہیں، لیکن درود صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تلقین فرمایا ہے ظاہری حیات میں، اور وہ احادیث مبارک کے اندر وارد ہوا ہے۔ طبرانی نے اس کو روایت کی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں یہ درود پاک عطا ہوا ہے، تو یہ احادیث مبارک کی کتابوں میں موجود ہے، یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، حدیث پاک ہے، تو یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود تنجینا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا تھا، لیکن وہ روحانی معاملہ ہے۔ خواب اور کشف کی کیفیت جو ہے وہ شریعت کے اوپر حجت نہیں ہوتی، شریعت جو ہے وہ خواب کے اوپر یا کشف کے اوپر حجت ہوتی ہے، اس لیے درود صدقہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے درود تنجینا سے۔ لیکن
یہ پڑھا جاتا ہے، یہ معاملہ طے کرنا کہ کون سا ذکر کس وقت نفع دے گا، یہ شیخ کا کام ہوتا ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ درود تنجینہ سے نفع زیادہ ہوتا ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں درود صدقہ سے نفع زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ دونوں میں سے جون سا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے اندر درود بھی ہے اور دعائے استغفار بھی ہے۔ درود تنجینہ کے اندر بھی درود ہے اور دعائے استغفار ہے، اور اس درود صدقہ کے اندر بھی درود بھی ہے اور دعائے استغفار بھی ہے، یعنی رحمت کے دونوں نظام موجود ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، حضرت صاحب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھیں تو کیا وہاں خضری عمل کا حصار کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ بازار میں بھی ہوں گے تو حصار کریں گے، ہر حال میں حصار کرنا ہے۔ بازار جانا یا کسی کے گھر جانا تو دور کی بات ہے، جہاں بھی ہیں جہاں نماز پڑھیں بس حصار کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 14 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے حفاظت کے لیے خضری عمل کا نقش بنایا ہے، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھتی ہوں، نقش پہنا ہوا ہے، کیا یہ نقش جلالی ہے؟ میں جیسے ہی نقش پہن کے خضری عمل پڑھتی ہوں میرے جسم پر ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ نقش حفاظت کا ہے، آپ کیونکہ جادو کی مریض ہیں، ایک آپ نے نقش پہنا ہوا، اوپر سے آپ خضری عمل پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا رد عمل آتا ہے، جس کو آپ کہہ رہی ہیں ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اس ریئیکشن کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نقش اتار دیں یا خضری عمل بند کر دیں۔ اگر آپ خضری عمل بند کر دیں گے، نقش اتار دیں گے تو مرض اور بڑھ جائے گا، جادو اور شدت اختیار کر جائے گا، کبھی بھی پھر علاج نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال جاری رکھیں۔ شدت کو توڑنے کے لیے کیا ہے کہ خضری عمل کو چبا چبا کے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کی نورانیت اور روحانیت زیادہ آئے اور آپ کی روحانی طاقت بڑھے، آپ اس مصیبت سے جلدی نکل جائیں۔ اور دوسرا اس کے ریئیکشن کو روکنے کے لیے یا شیاطین کی طاقت کو توڑنے کے لیے روزانہ صدقہ دیں، اور صدقہ دیں جان کا، زندہ چیز کا، مرغی کا، بکرے کا، جو آپ دے سکتے ہیں۔ جتنا آپ خون بہائیں گے اتنی شیاطین کی طاقت جلدی ختم ہوتی جائے گی، یعنی ٹوٹتی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 15 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا بھائی حفظ کر رہا ہے، 14 پارے حفظ ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ دلچسپی نہیں لیتا، ہم سب اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بیٹے وظیفوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے، اب میں وظیفہ بتاؤں گا وہ رجت کا شکار ہو جائے گا یا رجت کا اثر اس کے اوپر پڑے گا، وہ قرآن درمیان میں چھوڑ کے نافرمان ہو جائے گا۔ میں نے یہی تو بتایا کہ جن گھروں کے اندر وظائف کیے جاتے ہیں اولاد نافرمان ہوتی ہے، تو اس میں ایک علامت ہے، جو بچہ آپ کا قرآن درمیان میں چھوڑ ہے اس کو درود پاک پہ لگائیں، جو ہی درود پاک پہ لگائیں گے انشاءاللہ اس کا رستہ کھل جائے گا۔ باقی خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پانی پلائیں بھی ہر نماز کے بعد، اور اس کو 21 دن اسی خضری عمل والے پانی کے ساتھ کسی کچی جگہ پہ کھڑے کر کے نہلائیں، انشاءاللہ جادو ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا، نظر لگی ہے جنات کی یا کسی انسان کی تو وہ ختم ہو جائے گی، اگر رجت کے اثرات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کافی حد تک زائل ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 16 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، درود ابراہیم پڑھنے کے دوران بہت سستی اور درد ہوتا ہے، نیند کا بہت غلبہ بڑھ جاتا ہے، کوئی علاج بتا دیں۔ اس کا مکمل بیان اس موضوع کے اوپر تلاش چینل پہ موجود ہے کہ اوراد و وظائف یا درود پاک پڑھنے کے دوران نیند کیوں آتی ہے، تو آپ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں جا کے مکمل بیان چھوٹا سا ہے وہ آپ سن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، کیا رجت کا مریض تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا نوافل وغیرہ بھی ادا کر سکتا ہے؟ بالکل نوافل پڑھ سکتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، وظائف نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 18 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، خضری عمل میں 7 کی تعداد کو 3 کر سکتے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان وقت بہت کم ہوتا ہے تو کیا مجبوراً 3 بار پڑھ سکتے ہیں؟ بھاگتے چوڑ کی لگوٹی صحیح، اس طرح تو میں اجازت دے سکتا ہوں، ورنہ علاج کو علاج سمجھیں، مذاق نہیں سمجھیں۔ اگر آپ نے اپنی من مانیاں کرنی ہے 3 بار پڑھ لوں، کوئی کہتا جی 1 بار پڑھ لوں، تو پھر بھائی ہماری مور کیوں لگواتے ہو؟ ہماری مور اتنی ارزاں اتنی بے وقت ہے کہ ہماری مور لگوا کے پڑھنا چاہتے جو مرضی پڑھو، پھر وہ خضری عمل نہیں رہ جائے گا، وہ جو کچھ بھی ہوگا آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ خضری عمل وہ تبھی کہلوائے گا جیسے میں نے بتایا ہے، جیسے مجھے اجازت تھی میں نے آپ کو دے دی تو وہ کہلوائے گا خضری عمل، تو تب تو بزرگان پیچھے ذمہ دار بھی ہوں گے، اور اگر آپ اس کو اپنی شکل دے کے پڑھیں گے تو وہ آپ کا ذاتی وظیفہ بن جائے گا، وہ ہماری اجازت نہیں رہے گی۔ یہ بات یا یہ غلطی بہت لوگ کر رہے ہیں، اپنی من مانی کر رہے ہیں، جب اپنی من مانی کرتے ہیں تو پھر رجت ہو کر رہتی ہے۔ ابھی میں نے بیان کیا رجت کے اوپر کہ رجت کی کئی وجوہات ہیں، اب یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات بھی بیان کرنا شروع کر دیں گے تو قوم سمجھنے کی بجائے اور پریشان ہو جائے گی اور الجھتی جائے گی۔
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر 19 ہے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، کیا اثرات کے ذریعے سے دی ہوئی طلاق ہو جائے گی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہوں، اسی حال کے اندر اس کو غصہ آ جائے، وہ طلاق دے دے، تو کیا یہ طلاق مؤثر ہو جائے گی؟ تو طلاق کوئی اپنی بیوی کو گلے لگا کر دیتا ہے؟ حالت غصہ میں دی جاتی ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جادو کی وجہ سے اتنا اثر آ چکا ہو کہ وہ دیوانہ اور مجنوں بن چکا ہو، اپنے اوسان اس کے خطا ہو چکے ہوں، اس کو ہوش و حواس نہ ہو، پاگل ڈاکٹروں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہو، تو پھر وہ اگر ایسے الفاظ بولتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، طلاق نہیں ہوگی۔ جب اس کو سب معلوم ہے سامنے میری بیوی ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، چاہے کسی نے اکسایا، وہ جنات میں سے تھا یا گھر والے تھے، کوئی انسان تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے طلاق دے دی، تو وہ طلاق ہو گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر آخری ہے 20۔ حضرت صاحب بیعت پر ایک ویڈیو بنا دیں پلیز۔ پہلے کوئی مرشد ہو اور وہ پردہ کارگے ہوں تو کیا میں آپ سے بیعت کر سکتی ہوں؟ اوپر بھی میں اس کا جواب دے کر آیا ہوں۔ بیعت کی ویڈیو بیٹا چھوٹی سی ویڈیو ہے، 1.5-2 منٹ کی، وہ کملی چینل پہ اپلوڈڈ ہے، ہمارا جو آفیشیل چینل ہے کملی، آپ وہاں جائیں تو آپ وہ کلمات پڑھیں جو میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے گا۔ بالکل جب پہلا مرشد جو ہے وہ وصال کر جائے تو فوراً دوسرا مرشد جو ہے وہ پکڑنا، یعنی بیعت کرنا ضروری ہے۔ جی آج کے پہلی نشست کے 20 سوالات تھے، میں نے سب کے جو ہے شافی جوابات الحمدللہ دے دیے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ذریعے جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ہماری بھی اصلاح فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو بقیہ 30-35 سوالات رہ گئے ہیں تو کوشش کریں گے وہ بھی ایک ہی نشست کے اندر سارے ختم ہو جائے۔ اس لیے میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر میں نے 20 سوالات کے جوابات دیے ہیں آج، اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں آیا تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بے نہیں سوشل میڈیا والوں کو میں کہوں گا اگر آپ کا جواب آج آپ کو نہیں مل سکا تو پریشان نہیں ہوں، کل انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ اس کوشش کو، محنت کو قبول منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔